فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم سے دور جانے والے، اللہ کے پاس چلے جانے والے، وہ ہمارے لیے خوش ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے۔ اور طویل خاص کے اعتبار سے جو لوگ شہید ہو گئے تھے، جو اللہ کے پاس چلے گئے تھے، وہ اس بات پہ خوش تھے کہ جو بچ گئے ہیں، جو زندہ بچ گئے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی رستے پہ ہیں، وہ بھی نیکی کے رستے پہ ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے۔ نہ ان کو کوئی خوف ہے کہ کوئی جو نعمتیں ہیں اللہ کی وہ ختم ہو جائیں گی، جو لذتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ نہ ان کو کوئی حزن ہے کہ جو وہ دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ جائیدادیں ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کو اس کی کوئی حزن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو قریبی ہوتے ہیں ان کے لیے روتے رہتے ہیں، اور ان کو اپنی پچھلی زندگی میں جو جنت پہ چلے جاتے ہیں اس کا کوئی حزن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ خوف فیوچر کا ہوتا ہے، مستقبل کا ہوتا ہے، اور حزن ماضی کا ہوتا ہے، پاسٹ۔ اور خوش رہنے کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ دو چیزیں چاہیے، اور دین اسلام ہمیں خوش رہنے کا ایک ریزن بتاتا ہے۔ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں خوف نہ ہو اور ہمیں حزن نہ ہو، نہ مستقبل کے بارے میں پریشانی ہو، نہ جو گزر چکا اس پہ کوئی پشیمانی ہو، پریشانی ہو۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا، جس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہو، تو اس کو فیوچر کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف ایک نیچرل، ایک انسٹنکٹ ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیچرل ایک چیز ہے۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہو کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میرے اللہ میرے پالنے والے ہیں، میرے اللہ میری ہر ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں، مجھے جو کچھ بھی پیش آئے گا میرے اللہ کے حکم سے ہوگا، تو یہ چیز انسان کو کنسول کر دیتی ہے، یہ چیز انسان کو ڈھارس دیتی ہے، یہ چیز انسان کے دل کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اور جو پچھلا ہمارے ساتھ ہوا، برا ہوا، کوئی چیز ریگریٹس ہیں ہمارے، کچھ پشیمانیاں ہیں، کچھ افسوس ہیں، تو جب ہمیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی میرے اللہ کے حکم سے ہونا تھا اور یہی میرے لیے لکھا ہوا تھا، ہاں اس میں میری غلطیاں بھی تھیں، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ۔ یاد رکھیں زندگی میں کبھی بھی ہم ٹو لیٹ نہیں ہوتے۔ جس دن ہم ڈیسائیڈ کریں ٹھیک ہونے کا، اچھا ہونے کا، خوش ہونے کا، وہی دن ہمارا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اسی دن سے ہم ایک نیا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ تو ہم کسی بھی وقت میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جس وقت ہم ڈیسائیڈ کریں، چاہے وہ 50 سال کی عمر ہو، چاہے 60 سال کی عمر ہو، کہ نہیں اب میں نے اپنی زندگی اچھی گزارنی ہے۔ ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہے ہوں، 60 سال کے، 65 سال کے، 70 سال کے ہو کے، 50 سال کے، 40 سال کے، 30 سال کے، 20 سال کے، جس وقت بھی ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں اب میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہی لمحہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ پچھلا سارے کا سارا کھاتا کلیئر کر دیں گے، اس سے آگے ہماری زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ جل شانہ ہمیں نہیں کہیں گے کہ پچھلا تو 50 سال، 60 سال، 70 سال تم تو کچھ بھی نہیں کرتے رہے ہو، اب تمہیں یاد آیا اللہ؟ نہیں، اللہ اوپن آرمز کے ساتھ اپنے بندے کو ریسیو کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ پہ دین، جب ہمیں دین زندگی میں آتا ہے تو ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین زندگی میں آئے گا تو کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی فیلیور نہیں آئے گا، کوئی ناکامی نہیں ہوگی، کوئی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لیں گے، ساری چیزیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئیں گی، تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ ہاں یہ ہو جائے گا کہ پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، ناکامیوں کو فیس کرنے کا، گریسفلی فیس کرنے کا حوصلہ مل جائے گا۔ ہمیں یقین ہوگا کہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، میرے دل کی حالت کو جانتا ہے، وہ ضرور اپنا فضل کرے گا۔ یہ ڈھارس مل جائے گی ہمیں، سکون ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک ایک ہوتا ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں، تو ایک ہم ہوں اور ایک ہمارا اللہ ہو، پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ہم زندگی کی ہر چیز کو گریسفلی اور بہت ہی ہمت کے ساتھ فیس کر سکتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ ہمارا فیوچر ختم ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا ہوگا۔ میرا رب ہے نا، جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا، جب میں کچھ نہیں تھا، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تب اس نے مجھے پالا، اس نے ریسورسز بنائے، اس نے ذریعے بنائے، ابھی تک مجھے چلا رہا ہے تو آگے بھی چلا لے گا، ابھی تک بھی اگر مجھے میرا رب چلا رہا ہے نا تو آگے بھی چلا لے گا۔ یہ چیز خوف کی شدت کو کم از کم کر دے گی۔